سامعین مکرم، خلیفہ اول بلا فصل امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا مسئلہ چڑھے ہوئے سورج سے زیادہ روشن ہے، اور پوری امت کے علماء کا، صوفیاء کا، فقراء کا، محدثین کا، فقہاء کا، اس امت کے تمام طبقات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد اگر کسی ہستی کو افضلیت حاصل ہے تو امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو حاصل ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ینابی المودہ اور فرائد السمتین جیسی کتابوں سے ثابت ہو، کہ جن کے لکھنے والے تقیہ باز رافضی رفض کی چادر میں کبھی اپنے نام کے ساتھ نقش بندی لکھ کر، کبھی حنفی لکھ کر، کبھی شافعی لکھ کر جو رفض کو پروموٹ کرتے رہے، یہ مسئلہ ایسی کتابوں سے ثابت نہیں۔ مسئلہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، اور بالخصوص مولا المسلمین قاطع رفض و خروج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرامین کثیرہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اس سلسلہ میں ہر دور میں علماء کرام نے کتابیں لکھی، یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ کوئی محض جوش کی بات نہیں، یہ ہوش کی بات ہے۔ اور ہر دور میں علماء کرام نے اور مختلف جو شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، محدثین، مفسرین، فقہاء، صوفیاء، ہر طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد نے ہر دور میں کتب لکھیں اور اس مسئلہ کو واضح کیا، اور بالخصوص صوفیاء کرام نے اپنے ملفوظات میں اس مسئلہ کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کیا۔ اس حوالہ سے آج اس کتاب کا آپ کے سامنے تعارف رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کتاب ہے الطریقۃ المحمدیہ فی حقیقت القطع بالافضلیہ۔ یہ کتاب لکھنے والے محدث سندھ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ان کا جو سن وصال ہے وہ 1174 ہجری ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اس کتاب میں تقریباً 1000 احادیث اور علماء اہل سنت کے اقوال موجود ہیں۔ یعنی اس مسئلہ کو کوئی زبانی جمع خرچ نہ سمجھے، یہ مسئلہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب میں 1000 تقریباً احادیث سے مسئلہ بیان کیا ہے، اور بالخصوص مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اقوال کے لحاظ سے اس میں انہوں نے مستقل باب جو ہے وہ قائم فرمایا اور مسئلہ افضلیت کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب پروگریسو بکس جو لاہور میں کتابوں کا ادارہ ہے، بحمد اللہ تعالیٰ مسئلہ افضلیت پر اور رد تفضیلیت پر یہ کافی کتب شائع کر چکے ہیں۔ اس کتاب میں جو صفحہ نمبر 512 پر ایک خاص بات بیان کی گئی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جان چکے ہیں کہ پہلی قسم میں ہم نے جو حدیثیں اور آثار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیات کی تعداد پر 286 ہیں، اور دوسری قسم میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علاوہ دیگر سے ہماری ذکر کردہ روایتوں کی تعداد 653 ہے، اور جب پہلی اور دوسری قسم کو ملایا جائے گا تو یہ کل 939 احادیث و آثار ہوں گے۔ یعنی 939 احادیث و آثار ہیں جن کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان 939 میں 286 فرامین سورہ بقرہ کی آیتوں کی تعداد کے مطابق 286 فرامین صرف مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہیں۔ ان فرامین میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ پوری امت میں انبیاء و مرسلین کے بعد افضل البشر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ تو یہ کتاب بڑی مطالعہ کے لائق ہے۔ کل صفحات اس کے 650 ہیں، پروگریسو بکس والوں نے یہ شائع کی ہے، لاہور سے یہ ملتی ہے، اور دیگر بھی اہل سنت کے جو مکتبے ہیں ان سے مل جائے گی۔ مخدوم ہاشم ٹھٹوی سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس حوالہ سے جو آپ نے پرلطف بات کی وہ بھی آپ سنتے چلیے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ میں نے تمام کتب حدیث کا احاطہ نہیں کیا اور ویسے بھی میرے پاس ساری کتابیں موجود بھی نہیں،
تو کیوں کر ممکن ہے کہ میں سب حدیثیں نکال سکوں؟ ہاں، جو کوئی بندہ خدا ان کے علاوہ روایتیں پائے وہ اس رسالے میں شامل کر دے، اللہ ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اہل علم حضرات کے لیے ایک اور بھی بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 524 پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں قسموں کی جو احادیث ہیں ان میں سے کوئی بھی من گھڑت اور موضوع نہیں ہے، یعنی راویوں پر ایسی جرح نہیں ہے کہ جو احادیث و آثار کو موضوع کے درجے میں رکھ دے۔ اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جسے من گھڑت کہا جائے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنی کتب لکھی گئیں ان میں سے سب سے عالی شان، ضخیم اور بہترین کتاب یہ جس کا اردو ترجمہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے سامنے ہے۔ بالخصوص ائمہ خطباء سے اور علماء سے میری گزارش ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر اس کتاب کو منگوا کر اس کا مطالعہ فرمائیں، اور پھر اس میں بالخصوص جو اختتام پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر معترضین نے جو اعتراضات کیے ہیں ان تمام کا جواب بھی بحمد اللہ تعالیٰ اس کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہترین جزا عطا فرمائے، پھر اس کے مترجم کو، تخریج کرنے والے کو، جس نے بھی اس کتاب کو شائع کرنے میں جس لحاظ سے بھی جو کوشش و کاوش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے، سب کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں ایسے محقق علماء کا دامن تھامنے کی، ان کی تحریریں پڑھنے کی اور ایسے علماء کی تقریریں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔